آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف راہ کے ایجنٹ ہیں؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاستدان پاکستان کا بہک جاتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا کسی اور پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ محب وطن نہیں ہے. جو شخص جس نے کوئی 30 32 35 سال اس ملک کی سیاست میں ایک کردار ادا کیا ہو، لازمی بات ہے کہ یہ جو نواز شریف کا رویہ تبدیل ہوا ہے، یہ 1999 کے بعد جب کھو ہوا تھا پرویز مشرف کا، اس کے بعد سے تبدیل ہوا ہے. اس سے پہلے تو وہ بہت دیکھیں 3 دفعہ جو شخص اقتدار میں آئے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کیسے آ سکتے ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب آپ نے بھی دیکھا ہو کیسے اقتدار میں آئے اور تب ان کا رویہ کیا تھا 80s میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 80s میں تو یہ لاڈلے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اور 90s میں تو بہت زیادہ لاڈلے تھے. یعنی پوری IGI جب بنی تو پوری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی. اس میں سے انہوں نے جو اس کے صدر تھے ان کو ہٹا کر جب میاں نواز شریف کو اس کی صدارت دی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک پیغام تھا سیاستدانوں کو یا جو عوام کو دینا تھا کہ یہ شخص ہے جو کہ آئندہ وزیر اعظم بنے گا پاکستان کا. تو جب یہ 13 میں آئے ہیں تو تب بھی لاڈلے ہی تھے جیسا ہے؟ بیچ میں دیکھیں نا بات چیت ہوتی رہتی ہے. یہ بیچ میں 2-3 مرتبہ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک شخصیت کو جن کا صحافت سے تعلق تھا وہ گئے بھی ان سے بات چیت کرنے کے لیے. تقریباً معاملات طے ہو گئے تھے کہ ایک دونوں بھائی جو ہیں وہ اب واپس آ سکتے ہیں، لیکن ایک پہلے آ جائے ایک بعد میں آ جائے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تھے تو یہ بات ہوئی نا. اگر رابطے نہ ہوتے، مطلب اس وقت شہباز شریف صاحب کے زیادہ رابطے تھے، نواز شریف کے کم تھے، تو انہوں نے کہا شہباز شریف اب آ جائیں، نواز شریف بعد میں آ جائیں. اور پھر وہ جماعت جو کہتی ہے جی کہ ہم پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، اس نے سب سے پہلے NRO کر لیا. اچھا، وہ یہ ان کے نواز شریف یا ان کے والد صاحب فوج کو بھی رشوت دیتے رہے ہیں گاڑیوں کی صورت؟ ایک واقعہ آپ سناتے ہیں؟ نہیں دیکھیں ان کے والد کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ان کا اپنا تعلق تھا. اب وہ رشوت کے طور پہ دی یا خوش کرنے کے لیے دی گئی یا ان کی نظروں میں مطلب پیارا ہونے کے لیے دی گئی. یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، مجھے یہ لے کر آئے تو میں ان کو oblige کروں گا تو شاید یہ اس طرح ہوگا. تو وہ ایک گاڑی امپورٹ کی گئی تھی پاکستان کے اندر BMW، اور اس وقت اس کے ایجنٹ جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی تھے. تو وہ کچھ جرنیلوں کو جو ہے وہ گاڑیاں تحفے میں بھجوائی گئی تھیں، جو کہ پھر آصف نواز صاحب اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے. پتہ نہیں ان کو بھی بھجوائی گئی کہ نہیں بھجوائی گئی، لیکن انہوں نے پھر سب کو یہ حکم دیا تھا ایک قسم کا کہ تمام گاڑیاں واپس کی جائیں، اور یہ ان کو باور کروایا گیا تھا کہ آئندہ کسی جرنیل کو رشوت دینے کی کوشش نہ کریں. تو ہر بات پہ جنرل ضیاء الحق کو کیوں قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے؟ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو تیسرا چوتھا نام پیپلز پارٹی بھی جب کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہو تو آپ کے والد صاحب کو آگے رکھ لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کو تو بہت اپنی تکلیف ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں وہ جماعتیں جو کہ ایک نظریاتی جماعتیں تھیں جیسے PMLN ہے، جب ان کو میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں جا کر برسیوں پہ مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ان کے نعرے لگواتے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مجھے بے حد افسوس ہوا. اپنے آپ پہ نہیں، ان پہ افسوس ہوا کہ یہ دیکھیں کہ قوم ان کو کیا کہے گی کہ یہ وہ نظریاتی جماعت ہے. اور اپنی میں سمجھتا ہوں والد کی تقریریں سن لیتی تو شاید ان کو تھوڑی سی شرم آ جاتی. نواز شریف صاحب کو جتنی دفعہ یعنی کہ مسئلہ ہوا ہے ایز اے وزیر اعظم، چاہے وہ آرمی چیفز کے ساتھ ہوا ہو چاہے پولیٹیکلی ہوا ہو، وہ ضد کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی ان کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ کہیں جا کر اڑ جاتے ہیں تو پھر اڑ جاتے ہیں. تو پالیٹکس کے اندر ضد نہیں ہونی چاہیے. لاسٹ میں دھماکے، ایٹمی دھماکے، وہ کہتے ہیں یہ ایٹم بم بھی ہم نے بنایا، نواز شریف کا ہی دھماکہ ہے. نواز شریف صاحب تب کیا سوچ رہے تھے؟ آپ تو 99 ان کے ساتھ تھے اس وقت، کیا یہ چاہتے تھے دھماکے ہو جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پوری قوم کا پروگرام ہے، ایٹمی پروگرام ہے. اس پہ کریڈٹ جس کو بھی لینا ہو سب کو پتہ ہے کہ یہ بنا کس دور میں ہے، اس کی کول ٹیسٹ کس دور میں ہوا، چاگی کے ٹنلز کس کے دور میں پڑے، شروع کس نے کیا، ہر ایک کو پتہ ہے، اور کمپلیٹ کس نے کیا. اس کا کریڈٹ نواز شریف صاحب کو بھی دینا چاہیے کہ دھماکہ انہوں نے کیا، چاہے کروایا گیا لیکن ہوا انہی کے دور میں ہے اور انہی کے کہنے پہ. یعنی یہ چاہ رہے تھے کہ ہو جائے یا کروایا گیا؟ نہیں دیکھیں ان کو تو ایک بیچ میں جب ٹمپٹیشنز ہوتی ہیں اور خاص طور پر امریکہ کی طرف سے کوئی دھمکی آ جائے تو آفر آ جائے تو وہ پرویز مشرف صاحب نہیں برداشت کر سکے تو نواز شریف صاحب کیسے برداشت کرتے. لیکن اس وقت بھی یہ فوج کا فیصلہ تھا کہ دھماکہ کرنا ہے. یعنی جب دھماکہ ہوا فوج کا فیصلہ تھا، پرائم منسٹر کا نہیں تھا؟ نہیں، پرائم منسٹر صاحب اس کو اون کر لیا نا انہوں نے، یعنی بعد میں اون کر لیا، لیکن کریڈٹ ان کو بھی جانا چاہیے، کریڈٹ نواز شریف کو جانا چاہیے. لیکن چونکہ وہ اپنی جماعت میں اس طرح کا یہ قوم کو بتاتے ہیں کہ مجھے اتنی آفر ہوئی، جس طرح شہباز شریف صاحب کہتے ہیں
تو میں نے ڈیسیجن لیا. جب میں کی بات آتی ہے تو پھر قوم کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت بہادر ہیں, انہوں نے ڈیسیجن لیا. نہیں میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے, CEO وہ تھے, مطلب چیف ایگزیکٹو آفیسر تو وہی تھے نا, پرائم منسٹر بھی وہ تھے. تو اس پہ مجید نظامی صاحب نے بھی اور میں نے بھی بڑے واضح طور پر ایک ہمارا پروگرام تھا, اس میں کہا تھا کہ اگر آپ دھماکہ نہیں کریں گے تو آپ کا دھماکہ ہو جائے گا. اور میں نے بھی یہ بات کی تھی, جو جنگ کی ہیڈ لائن بھی بنی تھی, اخبار کی ہیڈ لائن بنی تھی کہ 100 جوتے بھی کھاؤ گے اور 100 پیاز بھی کھاؤ گے. لیکن اس وقت یہ فیصلہ جو ہے وہ حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیصلہ ہوتا ہے. جب فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب انڈیا نے دھماکہ کیا ہے تو ہم نے بھی کرنا. اس سے پہلے ٹھیک ہے تھوڑا ڈاواں ڈول انسان ہوتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں, یا $5 ارب لے لوں کہ نہ لوں. تو اس میں انہوں نے کچھ اپنے قریبی دوستوں سے مشورہ کیا تھا اس وقت کہ یہ مجھے آفر ہوئی ہے تو کیا خیال ہے, جس میں غور ایوب صاحب تھے اور لوگ تھے جنہوں نے بعد میں کہہ دیا جی کہ وہ پیسوں کی لالچ میں آ گئے تھے. میں یہ نہیں سمجھتا, میں سمجھتا مشترکہ فیصلہ تھا. وہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ چونکہ جب ایک لیڈر ہوتا ہے تو لیڈر نے اپنی بھی ایک سوچ ہوتی ہے نا, فیصلہ کرنا ہوتا ہے. نظامی صاحب کی آپ نے بات کی ہے, آپ نے اپنی بات کی ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے نظامی صاحب کی اپنی باتیں کی ہیں نا, اس نے ان کو سپورٹ کیا ہے فیصلہ کرنے میں. ادروائز وہ اپنے تائیں فیصلہ نہیں کر رہے. اپنے تائیں تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا, اتنا بڑا فیصلہ مطلب لوگوں کو ساتھ لے کے اور عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا وہ ہیزیٹیشن محسوس گھبرا رہے تھے. مطلب آپشنز تو دیکھنے پڑتے ہیں نا کہ بھائی ملک کے لیے کیا ہے, ملک کے لیے کیا نہیں ہے. میں کروں گا تو امریکہ کیا کر دے گا, ہندوستان کیا کرے گا. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اس وقت فیصلہ کرنے میں تاخیر ضرور ہوئی, لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو ہمیں اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. صرف اسامہ سے انہوں نے پیسے لیے تھے, اسامہ بن لادن سے جب IGI بنی. دیکھیں بہت سے لوگوں نے, کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کو کہیں سے پیسے مل رہے ہیں اور وہ نہ لے. آج تک کوئی ایسی جماعت نہیں ہے, جو میں بعد میں کبھی انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کروں گا, جس کو کہ فورن فنڈنگ نہ ہوئی ہو. پیپلز پارٹی کو, PMLN کو, JUIF کو, اس کے علاوہ بھی جو بھی جماعت آپ پوچھ لیں, سوائے PMLZ کے, PTI کا تو مطلب کیس چل رہا ہے نا. محمد علی درانی صاحب کہتے ہیں ہماری سیاست میں پراسرار کرداروں کی بہت اہمیت ہے. وہ عدلیہ سے بھی ہو سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو سکتے ہیں. ان پراسرار کرداروں میں آپ بھی ایک ہیں جو مذاکرات کرواتے ہیں, یا آپ سائڈ پہ ہیں؟ نہیں دیکھیں, پراسرار کردار کیا ہونے محمد علی درانی صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ ملک کی بہتری میں اور میں اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں اور میری کہیں رابطہ ہو سکتا ہے اور میں ان کو کوئی پیغام دے سکتا ہوں. جس طرح کہ پرویز مشرف کے ساتھ جب پہلی 1-2 میٹنگز ہوئی تھیں, اس میں میں نے تجویز پیش کی تھی کہ اگر آپ پارلیمنٹ کو بحال کر دیں اور پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی نیا وزیر اعظم بن جائے تو مسلم لیگ نون کی حکومت بھی رہ سکتی تھی اور نواز شریف کے ساتھ سختی بھی کم ہو سکتی تھی. اس وقت میاں صاحب نے میری تجویز نہیں مانی. ان کے والد صاحب کو بھی میں نے یہ تجویز دی تھی, انہوں نے میری تجویز نہیں مانی کہ وہ لڑنے مرنے کے موڈ میں تھے, وہ یہ بات سمجھے نہیں. اور وہ پھر یہ کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ میری جماعت میں سے, اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو بنائیں, کہ شاید کوئی بن جائے گا تو میرا اتنا لائل نہیں رہے گا. جس طرح کے بہت سے لوگ تھے جن کے مطلب وہ نام خود دے سکتے تھے, جیسے شاید خقان عباسی کا انہوں نے اب دیا. اس وقت بھی اگر کسی کا دے دیتے تو پھر ان کو اتنی بڑی جلا وطنی اور پھر سعودی عربیہ جانا اور آنا, ان ساری چیزوں سے وہ بچ سکتے تھے. مریم صاحب نواز شریف صاحب کن مشاہیر کے مشورے پہ چلتے ہیں, جس طرح پرویز رشید ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کون مرواتا ہے انہیں؟ اور دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہر جماعت کے اندر ہوتے ہیں, لیکن میں کبھی ایسا نہیں رہا کہ ان کے کسی ایسی کچن کیبنٹ میں ہوں. میں تو اپنی طرف سے جا کے جو بات صحیح ہوتی تھی ڈٹ کے ان کے سامنے ان کے منہ پہ بتاتا تھا. یہاں تک کہ جب JIT میں ان کو بلایا گیا اس وقت بھی میری ان سے میٹنگ ہوئی اور میں نے ان کے منہ پر کہا کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ ایک اس عہدے کی اور آپ کی مطلب عزت کے خلاف ہے, یعنی پرائم منسٹر کے عہدے کے اور اس منصب کے, کہ آپ جا کے 18-19 گریڈ کے افسروں کے سامنے جا کے پیش ہوں. تو میں کیا کرتا, میں نے کہا آپ استعفیٰ دے دیتے, یا آپ ان کو کہہ دیتے جو کرنا ہے کر لو, کیا کر لیتے. یعنی چودھری نثار صاحب اور آپ کا یہ مشورہ ہے؟ مجھے پتہ نہیں چودھری نثار, دیکھیں چودھری نثار ان کے بہت قریب تھے, میں اتنا قریب نہیں تھا. چودھری صاحب کیوں خاموش ہیں, کہ وقت آنے پہ بولیں گے؟ نہیں, وہ چودھری صاحب جتنا بولنا ہوتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں جب, اور وہ بھی ایک اچھے پولیٹیشین ہیں, لیکن ان کے سٹائل پولیٹکس کا میجورٹی سیاستدانوں سے فرق ہے. مریم کو لاسٹ میں بتا دیں کون سی چیز نہیں ٹکنے دیتی, چاچا جیل میں, ابا جی باہر, لیکن وہ انگلی ہلا کے
یہ ایک سیاست کر رہی ہیں، کراؤڈ کو دیکھتا ہے جب سیاستدان، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا چاچا جیل میں ہے یا میرا کیا بھتیجا جو بھی لگتا ہے مطلب کزن جیل میں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی میری کتنی پذیرائی ہو رہی ہے. اور اب وہ جاتی ہیں جب باہر تو جماعت کا کوئی اور جو بھی جائے شخصیت تو اتنے لوگوں کو نہیں اٹریکٹ کر سکتی جتنا وہ کرتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر نواز شریف صاحب کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ مریم ہی بن سکتی ہے. شہباز ان کا مطلب کہ پبلک کے اندر ان کا وہ نہیں ہے جو. تو آپ کو لگتا ہے ایک فون آ گیا تو مریم بھی چلی جائے گی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کیا پوزیشن ہوگی، کیونکہ ایسے پریڈکشن کرنا ٹھیک نہیں لگتا، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ رابطے میں ہے. تھینک یو.